اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمة للعالمین وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وقال تعالى أيضا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو إن قتل انقلبتم على أعقابكم محترم بزرگان کرام، برادران اسلام، عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت مسرت اور شکر کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی امت میں شامل فرمایا ہے جو امت دعوت بھی ہے اور امت انسانیت بھی ہے، امت اصلاح بھی ہے، اور جو وراثت ہمیں عطا فرمائی ہے خاص طور پر علماء کرام کو، وہ وراثت نبوی ہے۔ ہم اس کے آخری نمائندے ہیں۔ اب قیامت تک اب کوئی دوسری امت اللہ تعالیٰ نمودار نہیں کرے گا۔ ہمیں جو مقام ملا ہے وہ کسی اور امت کو نہیں ملا ہے، لہذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ہر حالات میں امت کی اس ذمہ داری کو پورا کریں، اس کی اہلیت اپنے اندر پیدا کریں اور اپنی ہمت اور جرأت کو بلند رکھیں۔ مایوسی کفر ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ نے فرمایا ہے کہ اپنے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ ناسازگار فضا میں اور ناہموار ماحول میں امتوں کو اور زیادہ قوت اور ہمت دی جاتی ہے۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے ہم ذمہ دار ہیں۔ جس سرزمین میں ہمارا گزر بسر ہوتا ہے اس سرزمین کے ہم حقدار ہیں۔ اس لیے ہمیں جو نبی ملے ہیں وہ نبی رحمت ہیں۔ اللہ نے خود ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کی بعثت دنیا میں اس لیے فرمائی ہے کہ سارے جہان والوں کو آپ رحمت کا پیغام دیں۔ تو نبی رحمت کے ہم امتی ہیں،
لہذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ہر دور میں، ہر حالات میں، ہر جگہ جو ہے یہ پیغام لوگوں کو تک پہنچائیں، اور اس کے لیے ہمیں ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنا پڑے گا، اور ہماری ہمتوں کو پست نہیں ہونے دینا ہے، ہمتوں کو بلند کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے ہمیں ہر قسم کے وسائل استعمال کرنے پڑیں گے، ہر قسم کے ذرائع کو اختیار کرنا پڑے گا، اور سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اتحاد ملت ہے، اتحاد امت ہے۔ یہی پیغام اللہ نے فرمایا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، ہر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں اختلاف نہ کرو۔ اختلاف جو ہے یہ مقاصد سے دور کر دیتا ہے، اختلاف کی وجہ سے ہماری ہوا اکھڑ جاتی ہے، اور اختلاف کی وجہ سے ہماری بات مؤثر نہیں ہوتی ہے، لہذا اتحاد ملت کی دعوت دینی چاہیے، اور ہمارا ایسا دین ہے کہ اس میں اختلاف کی گنجائش نہ ہونے کے برابر ہے، اور اتحاد کے زیادہ سے زیادہ امکانات روشن ہیں۔ اختلاف اور افتراق جو ہے یہ ہمارے دین میں نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اختلاف، اس کو اختلاف نہیں کہا جاتا، یہ تو کچھ اختلاف رائے ہے، نظریات ہے، اور وسائل اور ذرائع اختیار کرنے کے بارے میں طبعی طور پر جو ہے اختلاف ہوتا ہے، تو اس کو اختلاف نہیں کہا جاتا۔ ہمیں جس سرزمین میں اللہ نے پیدا فرمایا ہے اس سرزمین کا سب سے زیادہ حق ہے۔ ہم اس سرزمین کے گویا کہ داعیان حق میں ہیں، اور اس سرزمین کو پیغام حق سنانے کے زیادہ حقدار ہیں، لہذا ہم ہمیشہ کوشش کرتے رہیں، برابر اللہ سے دعا مانگتے رہیں، توفیق طلب کرتے رہیں اللہ سے، اور حق بات کی طرف لوگوں کو بلاتے رہیں، اپنے صفوں کے انتشار کو دور کرتے رہیں، اور پیار و محبت کی زبان اختیار کرتے رہیں، کیونکہ نفرت کی زبان اختیار کرنے سے قرب نہیں ہوتا اور مقاصد پورے نہیں ہوتے۔ پیار و محبت کی زبان اختیار کرنی چاہیے، اور ہمارے لیے جو مصادر ہیں جہاں سے ہم کو غذا ملتی ہے اور جہاں سے ہمیں طاقت اور قوت حاصل ہوتی ہے، وہ سب سے پہلے تو کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، قرآن پاک ہے، جو ایک ایسی کتاب ہے جو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ فرمایا ہے کہ ہم ہی نے اس کو نازل کیا ہے، اس کتاب نصیحت کو، کتاب ہدایت کو، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لے رکھی ہے، ہمیں اس کے بارے میں کہ وہ تلف ہو جائے گی، خرد برد ہو جائے گی، جلانے سے ختم ہو جائے گی، نہروں میں، ندیوں میں پھینکنے سے وہ ڈوب جائے گی، ایسے کسی خطرے کا ہم کو اندیشہ نہیں ہے۔ معنوی تحریف سے بھی اس کی حفاظت کی گئی ہے، اور لفظی تحریف سے بھی اس کی حفاظت کی گئی ہے۔ اس قرآن پاک کے ہوتے ہوئے ہمیں
کسی طرح کا خوف اور خطر نہیں ہے۔ لاکھ اعدائے اسلام یا لاکھ اعدائے قرآن شور مچائیں اور واویلا مچائیں کہ قرآن ختم ہو گیا اور قرآن میں اب وہ بات نہیں رہی، قرآن کی ضرورت ہی نہیں رہی، اس کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ جو ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے اس کی ذمہ داری کے بارے میں ہمیں زیادہ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن پاک پر تدبر کریں، غور و خوض کریں، قرآن پاک سے استنباط کریں، قرآن پاک سے اپنے دور کے مسائل کا حل تلاش کریں اور قرآن پاک ہی کو اپنا سرچشمہ بنائیں، اور ہر دور میں آپ کی رہنمائی کے لیے قرآن پاک سامنے آئے گا، آپ کو حوصلہ دے گا، آپ کی ہمت افزائی کرے گا، اور آپ کو طرح طرح کے نئے گویا کہ افکار سے اور نئے وسائل اور ذرائع سے آپ کو آگاہ کرے گا، اور قرآن کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے اور آپ کی سنتیں ہیں، آپ کی عطا کردہ شریعت ہے، یہ سب بنیادی ہمارے گویا کے سرچشمے ہیں، ان کو ہمیں مضبوطی سے تھامنے کا حکم ہے۔ ہم اللہ و رسول کی باتوں پر یقین کر کے چلیں گے اور اللہ و رسول کی باتوں پر عمل پیرا رہیں گے تو ہمیں کسی چیز کا ڈر نہیں ہے، خطرہ نہیں ہے۔ اور پھر زمانے کی جو ستم ظریفی ہے وہ کسی ایک دور کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ جب سے انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا سلسلہ شروع ہوا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ جاری رہا ہے، آزمائشوں سے امتوں کو گزارا گیا ہے اور طرح طرح کے ابتلا سے اس امت کو اور دوسری امتوں کو گزارا گیا ہے۔ تو ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ ہمیں تو اس کی ضرورت ہے کہ خود ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں، ہماری اپنے اندر جو کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں کو تلاش کریں اور ان کا ازالہ کریں، اور اس کی بھی ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے سے تقویت حاصل کریں۔ ایک کے اندر کمزوری ہے اور دوسرے کے اندر قوت ہے تو قوت والے سے اپنی کمزوری کو دور کرنے کا نسخہ طلب کریں، اور قوت والے کو چاہیے کہ وہ اپنی قوت کا حصہ اس کمزور بھائی کو عطا فرمائے۔ اس طرح ہماری ماحول کی، معاشرے کی اصلاح ہوتی جائے گی، اور اس اصلاح میں تمام صنف شامل ہیں، مرد و زن شامل ہیں، نوجوان، بچے، بوڑھے، غلام سب شامل ہیں، اور ہماری نگاہیں دوراندیش ہونی چاہیے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھ کر اپنا وقت ضائع نہ کریں، اپنا قیمتی وقت اس کی قدر کریں۔ وقت بڑا قیمتی سرمایہ ہے، زندگی بار بار آتی نہیں ہے، لوٹ کر نہیں آتی، وقت جانے کے بعد، ہاتھ سے نکل جانے کے بعد دوبارہ واپس نہیں آتا، لہذا اپنے اوقات کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نمازوں کی جو نعمت عطا کی ہے اس کے ذریعے سے جو ہمیں نظام الاوقات تقسیم کر کے بتایا ہے، ان اوقات کے اندر بڑی پوشیدہ حکمتیں ہیں، ان حکمتوں کو معلوم کرنا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان حالات میں زیادہ ہمیں
ان اوقات کی قدر کرنے میں زیادہ فائدے ہیں۔ ایک تھا دور غفلت کا اور دوری کا، اور اس وقت دنیا اتنی ترقی یافتہ نہیں شمار ہوئی تھی۔ موجودہ جو ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس دور میں تو سرعت کے ساتھ جو ہے وقت گزرتا جا رہا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی بتایا ہے کہ سال جو ہے ایک مہینے کے برابر ہو جائے گا، اور ایک مہینہ جو ایک ہفتے کے برابر ہو جائے گا، اور ایک ہفتہ ایک دن کے برابر ہو جائے گا۔ تو اوقات سرعت پذیری کے اعتبار سے اس زمانے میں زیادہ گویا کہ سرعت ہوتی جا رہی ہے۔ ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اوقات کی قدر و منزلت پہچانیں، اور اپنے حالات کے لحاظ سے ذمہ داریاں محسوس کریں، اور اپنا تعلق جو ہے مع اللہ مضبوط کریں۔ اللہ سے تعلق ہمارا مضبوط ہونا چاہیے۔ ہمیں غفلت شعاری اختیار نہیں کرنی چاہیے، اور ہمیں جو ہے اس زمانے کی جو تقاضے ہیں اور جو یہ موجودہ دور کی جو پریشانیاں ہیں، ان کے ازالے کے لیے بھرپور قوت کرنی چاہیے۔ مختلف جماعتیں ہیں، مختلف حلقے ہیں، مختلف ادارے ہیں، اور مختلف قسم کے گویا کہ وسائل ذرائع اختیار کیے ہوئے لوگ ہیں۔ ان کے درمیان ہمیں مل جل کے رہنا چاہیے، اور ایک دوسرے سے پیار و محبت کی زبان استعمال کرنی چاہیے۔ غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہماری بڑی ذمہ داریاں ہیں، ان تک ہمارا پیغام حق پہنچانا چاہیے۔ اگر ہم اس میں کوتاہی کریں گے تو ہماری جو ہے کوتاہیوں کے نتیجے میں یہ اللہ کے یہاں باز پرس ہوگی قیامت کے دن، اور اس دنیا میں بھی ہوگی کہ آپ نے جس ذمہ داری کی تو تم کو ذمہ داری دی گئی تھی، اس ذمہ داری کے نبھانے میں تم نے کوتاہی کی، اور غیر مسلموں کو جو دعوت دینی چاہیے تھی وہ دعوت اس انداز سے نہیں دیا، اس اسلوب کو اختیار نہیں کیا جو اسلوب اختیار کرنا چاہیے تھا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میں آپ سبوں کو یہی پیغام دیتا ہوں کہ ہم حق کے علمبردار بنیں، داعیان حق میں اپنے آپ کو شمار کرائیں، اور اپنے اندر وہ اوصاف پیدا کریں۔ قطعاً مایوسی اختیار نہ کریں، ہمت بلند رکھیں۔ ہمارے اکابرین نے اس کا ماضی میں بھی ثبوت دیا ہے، اس دور میں بھی وہ ثبوت دے رہے ہیں، اور ہمیں بھی اس طرح کا ثبوت دینا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی آپ کو بھی اس کے توفیق عطا فرمائے، اور دین حق کے صحیح نمائندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ملک میں ہم اگر اس کو اچھی طرح سے اختیار کر کے ادا کریں گے یہ حق، تو اس کی مثال ساری دنیا میں لی جائے گی، کیونکہ یہ ہمارا جو ملک ہے یہ سارے جہانوں کے لیے گویا کہ ایک نمائندہ ملک ہے۔ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے رہیں، ترجموں کے ذریعے سے تدبر بھی کرتے رہیں، اس پر عمل پیرا بھی رہیں، اور سیرت کی کتابوں کا بھی ضرور مطالعہ کریں۔ یہ سیرت کا مہینہ ہے، سیرت کے ذریعے سے بڑی مدد ملتی ہے احوال کو درست کرنے کے لیے، اصلاح کرنے کے لیے، اور اہل بیت سے بھی محبت جڑے رہنا چاہیے، علماء سے محبت کرنی چاہیے، اداروں سے تعاون کرنا چاہیے۔ جہاں مال خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں مال خرچ کرنا چاہیے، مسجدوں کی بھی تعمیر کرنی چاہیے، مدرسوں کا بھی تعاون کرنا چاہیے، غریبوں کی بھی مدد کرنی چاہیے، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہیے، اور بیواؤں کی بھی مدد کرنی چاہیے، اور غیر مسلموں کی بھی مدد کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔